अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने बात करते हैं कुछ मसाइल के हवाले से, और मसाइल के हवाले से ही गुफ्तगू रही। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बड़ी लंबी तमहीद बांध दी। बहुत सारे देखने वालों ने पैगामात में ये बात पूछी कि दीगर जगहों पर क्यों इस हवाले से बात नहीं हो रही, अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू क्यों नहीं हो रही। देखिए, हम अपनी तौर पर ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल को उजागर किया जाए। और जैसे खादिम ने अर्ज़ किया गुज़िश्ता रोज़ भी, आज फिर दोहरा देता हूँ ये बात, आने वाला जो इंशाल्लाह साल होगा उसमें कोशिश यही होगी कि अब तक तो हम मसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, मुल्की मसाइल के हवाले से, लेकिन अब पूरे पाकिस्तान के मसाइल एक जैसे हैं। कराची के मसाइल इस वजह से ज़्यादा यहाँ पर ज़ेर बहस आए क्योंकि मसाइल का अंबार है, और जितने मसाइल शायद पूरे पाकिस्तान में ना हों, उससे कहीं ज़्यादा मसाइल सिर्फ़ एक इस शहर के अंदर मौजूद हैं। तो लामहला इसके ऊपर गुफ्तगू हमें करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं। देन फिर अब लाहौर से कमोबेश अब उसी तरह के मसाइल वहाँ पे रहने वालों को उसका सामना है। फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, कमोबेश सूरत हाल एक जैसी नज़र आती है। तो बहरहाल कोशिश अब यही होगी आने वाले साल के लिए, जैसे हर शख्स अपनी तरजीहात को सेट करता है, तय करता है कि उसने करना क्या है। अब ये हमें भी तय करना होगा कि मामलात को कैसे आगे लेकर चलना है। तो बहरहाल अब हम प्रोग्राम के हवाले से तो मैंने आपके सामने ये गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात रखी सामने कि कोशिश यही करेंगे कि अब फ़र्दन जितने भी पाकिस्तान के इलाके हैं छोटे बड़े, वहाँ से लोगों के मसाइल पे बात की जाए, उनको लाइन पे लिया जाए और उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें पाइपलाइन में हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। तो ये गुड मॉर्निंग कराची से एक पैगाम सुबह के वक्त तमाम देखने वालों के लिए। और आज भी हमें बहुत सारे मामलात पर बात करनी है, सियासी मामलात पर ख़ास तौर पे। मौसम थोड़ा सा सर्द, लेकिन सियासी मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है, और इसी हवाले से आजकल प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो रही है। आज भी बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे इन तमाम सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू रहेगी। ख़ास तौर पे इस वक्त जो जोड़ तोड़ हो रही है, ये किस तरफ मामलात को लेकर जा रही है। तो इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू आज हमारे साथ करेंगी डॉक्टर फौजिया हमीद। पाक सरज़मीन से पार्टी से आपका ताल्लुक़, और मेंबर नेशनल असम्बली रही हैं, मामलात को समझती हैं, सियासी मामलात को बड़े करीब से देखा है, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का हिस्सा भी रही हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में शरीक है। साल 2020 में काफ़ी उनसे हमारी गुफ्तगू रही मुख्तलिफ मामलात पर। आज एक दफ़ा फिर साल के इस आखिरी प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। राना साहब को एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया राना साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर फौजिया, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात ज़ेर बहस आई कि सियासी खींचतानी साल 2020 में भी जारी रही और अवामी मामलात कहीं बहुत पीछे रह गए, उनको पसे पुश्त डाल दिया गया। जोड़ तोड़ और असम्बलियों तक रसाई किसकी हो, पार्लियामान में बरतरी किसकी हो, यही पाकिस्तान की कुल सियासत का महवर बनकर रह गए। ये अवामी मसाइल कब हल होना शुरू होंगे? आज एक दफ़ा फिर सेंसस की बात हो रही है। एक बड़ी हैरानकुन बात है कि 2 साल गुजर जाने के बाद आज एक दफ़ा फिर वही बात हो रही है कि जनाब इंतखाबात ठीक नहीं थे। सेंसस के हवाले से जब कहीं बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत थी, उस वक्त मुकम्मल खामोशी थी, और अब एकदम से उसके ऊपर दोबारा से बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो ये मामलात किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये ज़रा हमें समझाइए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। मसला ये है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं बात क्या अवामी मसाइल पे करूं, सेंसस पे करूं, डेमोक्रेसी पे करूं, इनके दो जो जोड़ तोड़ हैं उन पे बात की जाए। मसाइल इतने ज़्यादा ख़ुद से हमने बढ़ा लिए हैं। सबसे पहले हम सेंसस की बात कर ठीक लेते है। हैं। सेंसस की बात देखिए, ये एक बड़ी एक सिंपल सा फार्मूला है कि लोग अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा जा रहे हैं और रूरल एरिया की जो ग्रोथ है वो कम कम है। हो गई, ठीक है। जब अर्बन एरियाज़ में जाते हैं और उसके बाद हम कराची शहर की जब हम बात करते हैं, तो कराची शहर में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और बसते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये इकोनॉमिकल हब है। ठीक। और ये किसी एक कौमियत का शहर नहीं है, इसमें मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग बसते हैं। और कराची को डिस्टर्ब करना पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने के मुतरादिफ ऐसा है। ही।
اب مسئلہ یہ ہے کہ سینسس میں آپ کے مختلف جو لیڈران ہیں انہوں نے خود سے، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کی کہ اس کی کتنی آبادی ہے. آپ نے اس آبادی کو کٹ ڈاؤن آدھا کر دیا. جی اب اس کے بعد میں آ جاتی ہوں لوگوں کے مسائل پہ. آپ نے کہا پانی کا شارٹ فال، ہم کہتے ہیں یہاں پانی کا شارٹ فال ہے. اگر آپ آبادی کو کم گنیں گے تو اس کے مطابق تو یہ پانی ٹھیک ہے، اتنا ہی آپ کو پانی ملے گا، تو پھر آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. جتنا آپ کی انرجی، آپ کو جو جتنی گیس چاہیے، پیٹرول، پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی کی جو سیٹس ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اتنی جو آبادی آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا، پھر تو رونا ہی نہیں ہے کسی چیز کا. لیکن مسئلہ ہے کیونکہ کم گنا جا رہا ہے. آپ کے گھر میں اگر 10 افراد ہیں اور آپ 2 لوگوں کا کھانا لے کے آتے ہیں تو وہ تو لڑائی ہوگی نا. بالکل ہوگی. بالکل ہوگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ملک کو ایک انتشار کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اور یہ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اچھا. اس میں جو ہمارے انفارچونیٹلی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی نیت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، بجائے یہ کہ وہ جو ہیں مسائل کو ٹھیک کریں، وہ پارٹ آف پرابلم بنتے جا رہے ہیں. آپ سینسس کو متنازع رکھتے. یہ جو کیبنٹ میں ڈیسیجن ہوا ہے، کیبنٹ کا ڈیسیجن آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں. اس کو اتنے یو ٹرنز آپ نے لیے ہیں اور ایک یہ یو ٹرن عوام کی بہتری کے لیے کر لیں. اس پہ ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے کہ آپ نے یہاں بھی یو ٹرن لے لیا، تو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو. دوسرا یہ کہ متنازع کریں اور اس کے بعد پھر جو سینسس جب آئیں، کیونکہ اب جب نیکسٹ سینسس آئیں گے اگر یہ اس کا ہم نتیجہ مان لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ سینسس اس کی بیس پہ ہوں گے، پھر بھی کم گنا جائے گا. ایسا ہی ہوگا. تو آپ کی اکانومی کہاں جائے گی؟ آپ کا NFC ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن غلط ہوگی، پھر PFC کی ڈسٹریبیوشن نہیں ہو سکے گی اس طرح سے. تو یہ سارے مسائل ساتھ رہیں گے. جو بھی گورنمنٹ آئے گی، چاہے کتنے بھی شفاف الیکشنز ہوں گے، پرابلمز رہیں گے کیونکہ آپ نے گنا نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات، ہم بہت ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک شخص گوٹکی میں رہ رہا ہے یا پنو آکل میں رہ رہا ہے، وہ کراچی کو کس طرح ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. بڑی سمپل سی بات ہے نا. تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور میں وزیر اعظم صاحب سے آپ کے چینل کے توسط سے ریکویسٹ کروں گی، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گی کہ خدارا یہ ملک کو انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں اور اپنا یہ جو ڈیسیجن، جو کیبنٹ کا یہ ڈیسیجن ہے، اس کو ریورس کریں. اس پہ ہماری پارٹی نے تو پریس کانفرنس کی، کیونکہ دیکھیں یہ صرف میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. ہماری آنے والی نسلیں بھی پھر کم گنی جائیں گی. ہم ایک طرف کہتے ہیں پیپلز پارٹی کام نہیں اچھا کر رہی اور بڑی کرپٹ ہے اور بہت برا اس کو بول دیتے ہیں. دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ پہ ہی حکومت کرے. اگر آپ کراچی کو صحیح گن دیتے تو شاید وزیر اعلیٰ نیکسٹ ٹائم کراچی سے آتا نا. اس کی جو سیٹس ہیں پھر یہ 21 سیٹس نہیں ہوتی، 21 سے 50 سیٹس ہو جاتی. تو آپ نے KPK میں تو فارمولا کوئی اور رکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے سندھ میں فارمولا کچھ اور رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں. دوسری جو انفارچونیٹ بات، PIA کا آفس کی میں بات کروں گی. اس کا ہیڈ آفس آپ نے اسلام آباد میں لے گئے. چلیں آپ لے جاتے اگر آپ کے پاس وہاں بلڈنگز ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں جتنی بلڈنگز لی ہیں سب کرائے پہ لی ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہاں کی بلڈنگز تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا جو عام شخص ہے، جو قوم ہے، وہ مر گئی ہے. ان کو کھانا میسر نہیں ہے، ان کو بجلی، گیس، توانائی میسر نہیں ہے. اور آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور بے وقوفی کے جو ہیں ڈیسیجنز کرتے ہی جا رہے ہیں. کہیں میچورٹی نظر نہیں آ رہی، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آ رہی ہے. اور یہ جو آپ کا جو پروگرام ہے، آج یہ سال کا آخری دن ہے، تو میں یہ دعا کروں گی کہ اگلے سال جب ہم یہاں پروگرام کریں تو ہم اچھی چیزیں جو ہیں گنوا سکیں کہ ہم نے اس سال اچھے کام کیے. کیونکہ 2020 میں تو مجھے کوئی چیز اچھی نظر آئی نہیں ہے.
टॉप ऑफ द लिस्ट कोरोना ने इनको, उसकी वजह से इनका बहुत अच्छा एक वो फ़ायदा मिल गया कि एज मिल कोरोना गई के उनको ना। वजह से हमें ये काम नहीं कर सके, हालांकि ये नाअहल लोग ही काम करना भी नहीं चाहते थे। इसके ऊपर बात हो सकती है यकीनन मौशी मामलात के हवाले से ख़ास तौर पे, और गुज़िश्ता रोज़ भी खादिम ने अर्ज़ की थी कि अच्छी खबरें तो हमारे पास नहीं है सुनाने के लिए, वो महज चंद एक प्रोग्राम रह गए हैं मीडिया के ऊपर जिनके अंदर अच्छी अच्छी बातें और खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं, लेकिन बहरहाल हकीकतन हो क्या रहा है आवाम के सामने है। दूसरी बात ये कि जैसा भी आपने तस्करा कर ही दिया, इसके ऊपर मैं आगे गुफ्तगू में ज़रूर ये बात आपके सामने और रखूँगा कि ये फ़ैसले तो हर दौर में होते रहे कि सबसे जो आप समझ लें कि महबूब मशगला जो हुकूमतों का रहा, वो ये यहाँ से जितने भी हेड ऑफिसेज़ हैं वो उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिए जाएँ। तो वो डार साहब ने भी लास्ट टाइम ये कोशिश की थी, जो सेंट्रल बैंक यहाँ पर मौजूद है, वो कोशिश तो ये थी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग उठाकर वो ले जाएँ, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बहरहाल बाद में उनको समझाया गया। देन इस हुकूमत में इससे पहले भी ये जो फेडरेशन जिसका भी इलेक्शन हुआ है, रात को उधर भी टाई पड़ गई FPCCI का, तो जनाब वो दफ्तर भी वहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट करने की बातें हो रही थी। तो ये सिर्फ रह गई हैं कोशिशें वफाकी सतह पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि जितने भी यहाँ पर मरकज़ी दफातर हैं उनको उठा के इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया जाए। बहरहाल जी, अब सियासी मामलात पे गुफ्तगू हो रही थी, जनाब कुछ राना गुलजार साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राना साहब फरमाइएगा, ये साल 2020 के अंदर कोई मेरे ख़्याल में कोई अगर तादाद गिनी जाए टॉक शोज़ की सब मिलाकर, मेरे ख़्याल में कोई 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख शोज़ ऐसे होंगे जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो हरीफ जमात MQM है उसके हवाले से बड़े सख्त बयानात देती रही, मुख्तलिफ़ औकात पर बड़े सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल होता रहा, बड़ा सूरत हाल बड़ी गंभीर रही, लोग ये समझते रहे कि बस बड़े ख़तरनाक मामला आगे जारी है। अब हो ही रहा है कि जनाब दोबारा मुलाकातें हो रही हैं और फिर मिलना मिलाना शुरू है, वहाँ से शायद ग्रीन सिग्नल मिल गया है। तो क्या हुआ है अब यहाँ पर दोबारा से सेंसस के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुलाकात करने जा रही है। बड़ी हैरानकुन बात कि हुक्मरान जमात सब कुछ हाथ में था, चीफ एग्जीक्यूटिव पास था, बात करनी थी सेंसस की, हुई नहीं। एक छोटी सी मीटिंग के अंदर जाके अपनी अपीयरेंस दी थी, हमें याद है, वहाँ जाके हल्की सी आवाज़ में कहा था कि कराची की आबादी कम है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब क्यों इतनी इसके ऊपर ज़ोर पकड़ना है? अब तो मिलना मिलाना हो गया। इधर बादराबाद पे दूसरे दिन आए हुए थे डेलीगेशन, ये क्या मामला है, किस तरफ जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया यासिर। देखिए यासिर भाई, जहाँ तक आपने सेंसस की बात की है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे सेंसस पे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज भी किया जी जब ये सेंसस हो रहे थे, और बाकायदा हमारा एक सेल बना हुआ है बिलावल हाउस में जिसके इंचार्ज ताज हैदर साहब हैं जी, और उन्होंने एहतजाज भी किया। और हमने जब ये सेंसस हो रहे थे तो हमने तंजीमी तौर पर इस सेंसस को चेक भी किया। जब ये सेंसस हो भी रहे थे तो हम पूरी रिपोर्ट बिलावल हाउस को भेजते थे कि भाई ये सेंसस सही नहीं हो रहे हैं और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आबादी कम गिनी जा रही है। तो हमने बड़े उस पर एहतजाज किया। उस टाइम जो डिप्टी कमिश्नर थे वो उनको भी कह रहे थे कि गलत है, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे थे वो किसी की भी नहीं सुन तो रहे ये थे। एहतजाज राना साहब कहाँ हो रहा था? नहीं, ऐसे कोर्ट में भी हमने पिटीशन दाखिल की। अच्छा, जी, कोर्ट में भी हमने पिटीशन दाखिल की। उसके बाद सैम्पलिंग के हवाले से बात हुई थी, मैं आगे बात करता हूँ। MQM ने भी अपने एहतजाज किया है, मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाज किया है। लेकिन आज जब एक बात हुई है तो पिछले दिनों खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि जी ये हम सेंसस को नहीं मानते। तो सेंसस के मामले में तो हमारा मौक़िफ़ भी वही है कि भाई देखिए, सही गिना जाए, सही हल्का बंदी होनी चाहिए, नोटिफाई होनी चाहिए, क्योंकि 3-4 इलेक्शन जो है बगैर नोटिफाई हल्का बंदी हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन 2 बार बगैर नोटिफाई हो चुके हैं, तो 3 बार, तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक ये नोटिफाई नहीं होगा तो सही नहीं है। तो CM साहब ने इस पर कहा कि भाई जब तक नोटिफाई नहीं होगा तो हम इलेक्शन नहीं कराएंगे बल्दियाती। तो एक तो हल्का बंदी दुरुस्त की जाए, आबादी दुरुस्त की जाए। तो आबादी को भी वो दुरुस्त करने के लिए हमारा मौक़िफ़ भी, और MQM के दोस्तों से मिलने का मकसद भी यही है। कोई ऐसा इसमें वो नहीं है, सियासी मुलाकातें होती हैं। हम PSP के दोस्तों को भी कहते हैं वो भी एक पेज पे आएँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पर आएँ और सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अगर कोई शख्स बुरा कहता है और कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो ये तो नामुनासिब सी बात है, ये होना नहीं चाहिए। सियासत में तो आपस में मोहब्बत के रिश्ते तो होने चाहिए। ठीक है, इख्तिलाफात अपनी जगह। कितनी अच्छी बात राना साहब ने कही है। डॉक्टर फौजिया, ये बात समझ में आती है
ہمارے یہاں ڈیموکریسی کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، اب خیر مصطفیٰ کمال صاحب بڑی تنقید کر رہے تھے، کیا ہے اگر یہ دو جماعتیں مل جاتی ہیں، سندھ کی بڑی جماعتیں ہیں، مسائل کو حل کرنے نہیں کے پی لیے ایس پی بھی آ جائے، کوئی اس میں نہیں ہے، اب تو پولیٹیکل پی ایس پی پارٹی کو بھی ہے، دعوت آئیے دے دی، رانا صاحب بالکل نے کہا آئیے۔ پی ایس پی بھی اس میں شامل ہو جائے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے، اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ اب یہ معاملات کو حل کرنے کے لیے بظاہر لگتا ہے سنجیدہ ہو ہی گئے ہیں، تو اب اس میں کیا پریشانی ہے، یہ ذرا بتائیے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو سوری میں ایم کیو ایم کی بات کروں گی کہ ایم کیو ایم اس وقت حکومت میں ہے، کام کر سکتی ہیں، اور ایم کیو ایم کی جو چند سیٹیں ہیں اس پہ پوری حکومت کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ادروائز حکومت نہ رہے۔ آپ نے ایک اختلافی نوٹ لکھا اور بس اختلافی نوٹ بہت ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کر دی، آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ پریشر ڈالتے گورنمنٹ پہ، آپ کہتے ہیں ہم استعفے دے رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات نہیں کی اس لیے کہ آپ جو ہیں خود اس مسئلے کے ساتھ آپ خود چاہتے ہیں کہ ایک اختلافی نوٹ کی کیا اہمیت ہے، مجھے صرف یہ بتا دیجئے۔ بڑا افسوس ہوا جب میں نے یہ سنی، اور اس وقت تو مجھے لگتا ہے اپوزیشن صرف پی ایس پی ہی کر رہی ہے، اور مصطفیٰ کمال نے اسی وقت جو ہے پریس کانفرنس کی تھی، کیونکہ یہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہے یہ برباد ہو جائیں گی۔ دوسرا جو ہے ابھی کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی تھوڑا سا یہ وہ ہے کہ اگر ہمیں ٹھیک گن دیا جائے گا تو وزیر اعلیٰ شپ جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں ملنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، ملنا چاہیے، اور ڈیموکریسی میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم ملتے ہیں، لیکن ملک کے مفاد میں اگر ہم ملیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اس عوام کے لیے ملیں گے، ان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ملیں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اپنے آپ کو سیو کرنے کے ملیں گے تو یہ چیز غلط ہے۔ پی ایس پی بالکل اوپن ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے، وہ بیٹھنے کو تیار ہے، لیکن کام اب ملک کے لیے کریں۔ سینسس کا میں یہ سمجھتی ہوں، اور یہ بار بار ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ ابھی کیبنٹ میں فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ آپ کا ریورس ہو سکتا ہے، اس فیصلے کو واپس لیا جائے، یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ میں پھر دوبارہ سے اس بات کو ریپیٹ کروں گی کہ اگر یہ فیصلہ مان لیا جاتا ہے تو اگلا جو سینسس ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اور جو ایک اور بھی بڑی عجیب سی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیبنٹ میں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں 3 سال میں جو ہے سینسس کرایا جائے۔ کیا ہمارا ملک جو ہے اس کے پاس اتنے وسائل ہو گئے ہیں کہ وہ سینسس کرائے؟ سینسس پہ ایک اچھی خاصی ہیفٹی اماؤنٹ لگی تھی اس کے پیسے اوپر، بالکل لگتے ایسا ہی ہیں، ہے، اور اس اماؤنٹ کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کو بھی ایک عجیب سا یہ فیصلہ 3 سال میں اٹ از ناٹ پاسبل، پہلے بھی اتنے عرصے کے بعد ہی ہوئے تھے۔ دوسرا بڑی ہی ایک وہی بات ہوگی کہ جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ اس میں کہیں گے کہ یہ تعصب کی بات کر رہے ہیں۔ سینسس کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ریپرزنٹیشن جو ہے سندھ سے کتنی ہے، کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس ٹیم کے اوپر بھی۔ اور یہ پہلے چونکہ جب میں ہمیشہ یہ بات کہی ہے میں نے، اور پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا ملنا یہ ایک بہت عجیب سا ہے، ملیں ضرور ملیں، ملکی مفادات لیکن ملک کی مفاد میں ملیں۔ ٹھیک ہے، اس ذاتی مفادات کی سیاست اب تک ہوتا یہ آ رہا ہے کہ ہو رہی ہے، اپنے مفادات کے لیے جوڑ توڑ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کو نام یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈیموکریسی کے نام پر ہو رہا ہے، یعنی کہ جمہوریت کے اندر یہ سب کچھ جائز ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ تو ڈاکٹر فوزیہ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یہاں پر کہ ملکی مفادات کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایجنڈا جو نظر آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اب ڈاؤٹس جو ہیں وہ کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر یقیناً سوال تو ضرور کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ملنا اور پھر اس طرح کی بات کرنا، اور پہلے جب اس کے اوپر ضرورت تھی کہ بات کی جاتی تو ایسا کوئی بات اس کے اوپر نہیں ہوئی، کیوں مصلحتاً خاموشی تھی؟ اختلافی نوٹ لکھ دینا، کہ جیسا بھی یہاں پر بات ہوئی ہے، جو نمائندہ جماعت ہے وہ کیوں اس چیز کو انہوں نے اس کے اوپر بھرپور احتجاج نہیں کیا جس کا ان سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا؟ تو یہ سوال بہرحال اپنی جگہ موجود رہے گا۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر اب یہ سیاسی جوڑ توڑ نظر آ رہی ہے، مشکل حالات ہیں، وہاں ہو یہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر معاملات کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے معاملات کہیں اور ہیں، وہاں پہ موجود جماعتیں ہیں، مختلف ان کے
ٹارگیٹس نظر آتے ہیں, سب کا ایک آبجیکٹیو نظر نہیں آتا, یعنی کہ کوئی ایک مقصد کے لیے لڑائی نظر نہیں آتی. جیسے حکومت بار بار اس چیز کے اوپر زور دیتی ہے کہ کوئی شخص اپنے NRO کے حوالے سے لڑ رہا ہے, کیسز ختم کروانے کے حوالے سے, کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کو کوئی حکومت کے اندر کوئی جگہ مل جائے, اس کی کوئی سپیس بن جائے, تو یہ مختلف ایجنڈاز ہیں, اور نام اس کو یہ دیا جا رہا ہے کہ جی عوامی مفادات کے لیے یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے. تو بظاہر ایسا ہے کہ یہ ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں. استعفوں کی بات آئی ہے تو وہ ایک مذاق سا بن کر رہ گیا ہے, اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بڑی, کیونکہ ملکی سیاسی جماعتیں ہیں. استعفوں کے حوالے سے 2 ممبران نے اپنا استعفیٰ پتہ نہیں کہاں سے ان کو کسی نے بھیج دیا, اسپیکر صاحب کو واٹس ایپ کیا یہ کیا, اب وہ اس کے اوپر صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں بھیجا. تو یہ صورتحال ہے جی. قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ اگر رویے ہوں گے تو پھر کیسے آپ کے اوپر اعتبار کریں گے, کیسے بھروسہ کریں کہ عوام کی لڑائی لڑیں گے. فرمائیے. دیکھیے, آپ اپنی جگہ اپنا تجزیہ صحیح پیش کر رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ پہلے تو حکومت نے لازمی سی بات ہے کہ ایک اپوزیشن سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے جی. اور انہوں نے ملک بھر کے وزیر داخلہ صاحب نے ابھی اعلان کیا کہ ملک بھر کے جتنے صحافی ہیں جی. ان سب کو نوازا جائے. اچھا. تو پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گا, ہمارا بھی نام نکل آئے 2021 میں. جی میں پہلے کہہ رہا ہوں, پہلے تو میں وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب والا آپ ان کو پلاٹس اور دوسری چیزیں نہ دیں, ان کو بے روزگار نہ کریں, ان کی تنخواہیں دے دیں, یہی بہت بڑی بات ہے, اور ان کو میڈیا کو برباد تباہ نہ کریں, اور اس کے اوپر ڈکٹیٹرشپ قائم نہ کریں. مہربانی کریں, ان کو پلاٹس کی ضرورت نہیں, اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں, کوئی روڈوں پہ نہیں رہ رہے, تو ان کو ان کے بچوں کو روٹی مل جائے پیٹ بھر کر, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ان کے پیٹوں پہ لات نہ ماری جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, استعفے کی بات 31 دسمبر آج ہے, اور پی ڈی ایم کے سربراہ نے کہا تھا کہ جی 31 دسمبر تک جی. یہ اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کے پاس استعفے جمع کر دیے جائیں. جی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس تمام ہمارے جو MP MNAs ہیں ان کے استعفے موجود ہیں, لیکن پی ڈی ایم کا اجلاس اب ہوگا, جی. اس کے اندر یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی کہ جی اگلا لائے عمل کیا ہوگا. ٹھیک ہے. استعفے دینے ہوں گے تو کس طرح دینے ہوں گے, احتجاج ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی, ڈائیلوگ اگر ہوں گے تو وہ کس شکل میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی CC کمیٹی کا میٹنگ کل ہوئی تھی, اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جی ہم اپنی جو بھی تحفظات یا جو بھی ہماری خواہشات گزارشات ہیں وہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر رکھیں گے, اور اس پلیٹ فارم کو کوشش کریں گے کہ ان کو اس پہ آگاہ کریں کہ بھئی اس چیز کو استعمال کیا جائے. تو ایسی بات نہیں ہے, سیاست میں ایک پروسیس ہے, چلتا رہتا ہے, جلد بازی اتنی نہ کی جائے. اور ہماری تو بار بار ایک گزارش رہی ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وزیر اعظم صاحب آپ بڑے اچھے انسان ہیں, آپ نے بڑی قوم کو امیدیں اور نویدیں سنائی ہیں, تو اس قوم کو آپ سے بڑی امیدیں ہیں, تو آپ مہربانی کریں کہ اس قوم کے لیے کوئی بھلائی کریں اور کوئی اچھے اسٹیپس اٹھائیں. تو آپ یو ٹرن کا نام دے کر اس کو قوم کو مذاق نہ بنائیں اور گمراہ نہ کریں. تو ہم تو آج بھی آپ کے پلیٹ فارم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ قوم کو ڈیلیور کریں. جب ڈیلیور کریں گے, قوم مشکلات سے نکلے گی, تو کوئی بھی اپوزیشن کے پاس تو نہیں جائے گا. اور آپ یہ مذاق نہ سمجھیں کہ جی قوم کا مذاق بن رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. قوم نے اعتماد کیا ہے, ووٹ دیا ہے, تو قوم کے ووٹ کو صحیح استعمال کیا جائے, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کرے گی. وقت آئے گا, آپ کو بھی پتہ چلے گا, پوری قوم دیکھے گی. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ مذاق نہ بنیں گے اور نہ بننے دیں گے. تو ہماری گزارش گورنمنٹ سے یہی ہے کہ آپ انتقام کی سیاست چھوڑیے, آپ احتساب کی بات کرتے ہیں, تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ احتساب کریں, اور احتساب بالکل اکراس دا بورڈ کریں, ایمانداری پر مبنی کریں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو آج اس قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ابھی 29 نومبر کو ایک اسٹیٹمنٹ ضرورت اخبار میں چھپا میرے متعلق, اور اس میں کہا گیا کہ جی میں اربوں کا مالک ہوں. تو میں اسلم شاہ نے وہ رپورٹ چھاپی, طاہر, ضرورت اخبار. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تحقیقات کی جانی چاہیے کہ جی یہ اربوں روپے میرے پاس کہاں سے آئے, اور میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے اسلحہ لائسنس ہیں, کتنی جائیدادیں ہیں میرے بچوں کے نام, میرے بھائیوں کے نام,
कितनी है, इनकी तहकीकात होनी चाहिए, ये कहाँ से आई, क्यों आई, और कितने जो है मिसाल FBR में रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टेट बैंक के पास मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि जी मेरे अकाउंट्स कितने हैं। तो आप अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं? चलिए, ये बिल्कुल तो मैं एक मामला है, तैयार हूँ। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात बात ये है, बिल्कुल। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उन सहाफ़ियों का क्या करें कि जो ब्लैकमेल करते हैं, अपनी कलम का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा ही मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूँ कि वो तमाम लीडरान अपने आप को कौम के सामने रखें, जिसके ओरिजिनल एसेस्ट हैं उनको डिक्लेयर करें, और कोई भी चीज कौम से ना छुपाएं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी या वो लीडर अच्छा नहीं होता कि जो अपनी कौम से चीजें छुपाए। तो अपनी कौम से छुपाना नहीं चाहिए, और एहतसाब बहुत अच्छा होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, किसी के खिलाफ भी हो। मैंने कहा ना, मैं आज अपने आप को कह रहा हूं, इसी तरह मैं बहुत से दोस्तों को कह रहा हूं कि अपनी मुल्क को तरक्की के लिए, अपनी रियासत को तरक्की के लिए हमें एक पेज पे होना पड़ेगा, इख्तलाफात बुलाने पड़ेंगे। मैं फौजिया बाजी से भी कहूँगा कि बाजी मेहरबानी करें, पीपल्स पार्टी भी, MQM भी, तमाम दोस्त एक पेज पे हों और इस कौम के लिए, इस पाकिस्तान को, इसको अपने पैरों पे खड़ा करें। सारे एक पेज पर आ जाएंगे तो फिर मसला हल नहीं होगा ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। हर जमात का अपना एक नजरिया होना चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं मुल्की करेंगे, मफाद के हम लिए लड़ते रहेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सकते, और इदारों को खुदारा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल ना करें, बेबिलहरगिज़ ना करें। ये देखिए, ये किसी पे इल्जाम लगाना कि मैं आज बता रहा हूं कि मैंने जब से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूं, गवर्नमेंट में तो मेरा हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आज तक ना किसी को पोस्टिंग, ना ट्रांसफर मैंने कोई नहीं कराया। लेकिन ये इल्जामात लगाना, ये रविश बंद होनी चाहिए। कोई भी शख्स लगाए, ये गलत है, ये काबिल मजम्मत बात है, ये नहीं होना चाहिए। करप्शन एक लानत है, ये बिल्कुल। अल्लाह रान साहब, ऐसे इतनी वो करेंगे तो मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि ऐसे सरकारी इदारे के बाहर लिखा है जहाँ सबसे ज्यादा करप्शन होती है, वहां भी बाहर लिखा हुआ है कि करप्शन से हमें नफरत है और पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। नहीं, बहुत अच्छी बात की। बहरहाल अब ये मैंने आपसे क्या कहा कि दिल में अल्लाह को हमने जवाब देना है, मरना है, अल्लाह को जवाब। ये तो इनकलाबी सोच है रान साहब, ये हो जाएगी तो मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है वो भी तो है, जरा उसके ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं ना कि हो क्या रहा है। बातें तो बहुत अच्छी हैं, सुनने की हद तक यकीन करें आज आखिरी प्रोग्राम में इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती जो आप इस वक्त फरमा रहे हैं। मैं आपसे 100% मैं तो सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि तौबा करें, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सियासत में क्या हो रहा है वो सबके सामने है ना। पेट भरना है, परवरदिगार, हम सोते हैं, सुबह रिज़्क रखा होता है, बेशक बेशक, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ने रोटी दी है, परवरदिगार ने। लीडरशिप को बताएं जाकर जरा ये बात ना, ये बात लीडरशिप को बताएं ना। नहीं, आप सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल वर्कर लीडर के सामने खड़ा होकर जिस दिन ये बात कह देगा ना और वो सुन लेगा, उस दिन मैं कहूंगा कि आपने सही डेमोक्रेसी पाकिस्तान में आ गई है। जिसके जितने नहीं है राना साहब, टीवी प्रोग्राम में और कभी आप जाएं ना मीटिंग के अंदर खड़े होकर ये बात है। सुने, देखिए, जिसने जिसके एसेस्ट हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर करने चाहिए। देखिए, बात ये है कि एक होता है बदनाम करना, मैंने आपको कहा ना कि वो तो अच्छा राना साहब, इसके ऊपर अभी मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर फौजिया से जरा इस मामले पे गुफ्तगू जाए। डॉक्टर फौजिया, बातें यही कुछ बातें होती रही हैं टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन हकीकतन जो कुछ हो रहा है वो आवाम के सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मोहतात रवैया है, अब पाकिस्तान में देखिए हर चीज़ के ऊपर सवाल हमेशा उठाए जाते हैं। एक ज़माना था जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो सारा दिन मीडिया पे ख़बरें चलती थी जी 58(2)B के हवाले से कभी भी जो है ये पार्लियामेंट को मुंतकिल नहीं करेंगे, सुबह शाम इसके ऊपर प्रोग्राम होते थे। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि जरदारी साहब ने एक टाइम दिया था कि भाई एक मखसूस वक्त आएगा और हम इसको पार्लियामेंट तक मुंतकिल करेंगे, और वो कर गुजरे। इसी तरह जैसे PDM के अंदर अभी इस्तीफ़ों की बात हुई, तो एक सियासी जमात है, ज़ाहिर एक नज़रिया है, सोच रखते हैं, हमेशा से वो कहते हैं कि जी डेमोक्रेसी को जो है वो डिरेल नहीं होने देना चाहिए, तो उसके ऊपर तो कार्बन नज़र आते हैं। ये फरमाइए कि अब क्यों इतने सवालात उठते हैं जब वो इस्तीफ़ों के हवाले से अपना स्टैंड जो है वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्यों नियतों के ऊपर शक है, उसकी क्या वजह बनती है? देखिए यासिर, यहाँ जो PDM में जितनी भी जमातें हैं वो अपने एजेंडा के साथ आई हुई हैं जी, और इन एक पेज पे है नहीं, हो नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकते। जैसे कि अभी आपको इस्तीफ़ों पे आपको पता चल जाएगा, ये इनमें से कोई भी इस्तीफ़ा नहीं देगा। ये आज मैं आपको चैनल के तवज्जुह से आवाम को बता रही हूँ कि इनमें से कोई भी ये नहीं देगा इस्तीफ़े, और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट को नहीं गिरा सकती, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है कि 58(2)B के हवाले से जो भी
کہ مریم صاحبہ کی بھی اگر آپ باتیں سنیں تو پہلے تو بہت انرجی کے ساتھ وہ بول رہی تھیں، گرج رہی تھیں، برس رہی تھیں، پھر اس کے بعد کہیں سے کوئی فون گیا یا کہیں سے کچھ میسج آیا تو تھوڑا سا وہ ٹھنڈک آ گئی اس میں وہ تو انرجی کہتی ہیں میں۔ میں نہ کوئی فون لیتی ہوں نہ کسی دباؤ میں آؤں گی۔ ہاں بس وہ کہنے کی بات ہے۔ ابھی جیسے میرے بھائی نے اتنی اچھی باتیں کی، کاش کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز ان کی سوچ ایسی ہو جائے بالکل تو، اور ملک کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے ابھی تو مولانا صاحب کی پارٹی میں تھوڑا سا آپ نے دیکھا، ابھی آگے دیکھیے گا کہ یہ لوگ، ان کے خود کے لوگ جو ہیں یہی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے۔ ڈیموکریسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر ہے؟ ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کہ ملک میں ڈیموکریسی ہو کلچر تو ہی نہیں ودن ہمارے ہاں یہ کلچر پروان چڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو ایک وڈیرا شاہی کلچر جو ہے وہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور وہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ انقلابی سوچ کے لوگ نہیں آئیں گے ایوانوں میں۔ اس چیز کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلے تو انہوں نے کہا جیسے اب وہ تو 2 افراد ہیں جنہوں نے استعفیٰ ڈائریکٹ جو ہے جا کے زیادہ ایفیشنسی دکھائی اور جا کے انہوں نے ان کو دے دیا اسپیکر صاحب کو، اور اب وہ اپنی جو ہے صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ تو یہ تو دیکھیے یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ پی ڈی ایم ہی گورنمنٹ کو چلا رہی ہے۔ گورنمنٹ کے پاس اپنے تو کوئی گن ایسے ہے نہیں کہ وہ کام کر سکے، تو یہ ان کو لے کے چلا رہے ہیں۔ اگر یہ چاہتے کہ گورنمنٹ نہ چلے، اگر یہ گورنمنٹ کو سلیکٹڈ سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی نیت نہیں ہے، تو پھر یہ ایک دن بیٹھتے اور استعفے دے دیتے، گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ یہ نہیں کر رہے، تو یہ تو صرف پولیٹیکل چالیں ہیں جو چل رہے ہیں، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں وہ این آر او کی بات تو کرتے ہیں لیکن بیک ڈور سے چاہتے ضرور یہ ہیں کہ کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھائے، بلکہ انگلی بڑھائے تو یہ ہاتھ پکڑ لیں، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ڈاکٹر فوزیہ قطع کلامی کی معذرت، تاثر یہ دیا جا رہا ہے، میں بار بار یہ بات ان سے پوچھ رہا ہوں مختلف فورمز کے اوپر کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اب جو بنیاد بنائی جا رہی ہے وہ یہ کہ عوامی مسائل کے حوالے سے، اور بالخصوص اس میں جو سر فہرست ہے وہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں رہنے والے شہری ہیں کیا اتنے بیوقوف ہیں؟ کیا وہ عقل سے اتنے پیدل ہیں، گئے گزرے ہیں کہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ تو خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ آگے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی پی ڈی ایم کی جو سپیچز ہوئی ہیں اگر آپ نے سنی ہوں تو اس میں کہیں عوام کی بات آئی ہے؟ ہر جگہ اپنی ہی بات، ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر آتا ہے، وہ اپنا راگ الاپتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ اور 2-3 تو انہوں نے خود کچھ بمبار رکھے ہیں، وہ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں جا کر ایسی سپیچ دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تو کوئی دیکھیے ورکتا ہی کوئی نہیں۔ عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ اس کے بعد ابھی لاسٹ جو ہوئی ہے اس میں تو استعفوں کا بھی ذکر نہیں تھا، وہ بھی انہوں نے اس کو بھی مائنس کر دیا ہے۔ تو یہ عوام کے لیے نہیں، یہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور عوام کو میں ضرور یہ بات کہوں گی کہ پلیز آج نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ اور نئے سال میں پلیز ان سے دوبارہ دھوکہ مت کھائیے گا، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پہلے آپ کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے، اس وقت انہوں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ آج آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی ٹھیک ہے نئے ہیں، ان کے تو وزیر اعظم نے خود کہہ دیا کہ بھائی تیاری کے ساتھ آئے، تیاری کے بغیر مت آئے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ نااہل قسم کے، اور اتنی زبردست قسم کی ان کو وزیر اعظم کو میں تو کہوں گی عمران خان صاحب کی لک اتنی اچھی ہے کہ ان کو اتنی زبردست قسم کی اپوزیشن ملی ہے جو ان کی گورنمنٹ کو لے کے چل رہی ہے۔ تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا سیریسلی، اور عوام کے لیے سوچنا پڑے گا، اور عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ آپ کسی بھی پارٹی کو دیکھ لیں، سب اپنے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں۔ ایسا ہی اپنے ایجنڈا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ لیکن اب سوال پھر وہی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ مصائب سے اور مسائل سے اتنا تنگ آ گئے ہیں، وہ تمام چیزوں کو جھیلتے جھیلتے وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی نئی پارٹی آ کر ان کی تقدیر یا ان کی قسمت بدلے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ 2020 کے اندر بھی کچھ دیر پہلے، جیسے موضوع گفتگو ہمارا ویسے تو سیاسی معاملات کے حوالے سے تھا،
لیکن جو کرونا کی وجہ سے جو کچھ صورتحال رہی ہے اس کی وجہ سے حالات میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوا. اب یہ سدھار اس میں کیسے ممکن ہے؟ کیا کسی حکومت کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نظر آئے گی؟ پالیسیز سے وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی، بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس سے پتہ چلے. اور ایک اور چیز جس پہ میں ہمیشہ بڑا زور دیتا ہوں، بڑی تکلیف دہ بات ہے لیکن کوئی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو سیاسی رویے ہیں یہ ہمارے کب ٹھیک ہوں گے اور یہ کب ملکی مفاد اور عوامی مفادات کے لیے یہ سب کچھ ہوگا جو کچھ آج ہو رہا ہے؟ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی عوامی مسائل کے لیے دھرنا اور یہ سارے جلسے و جلوس ہو رہے ہیں، لیکن عوامی مسائل کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں، اس موضوع کے اوپر بڑی اور گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ پروگرام کا جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. اور کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں مزید اس طرح کے معاملات پر، موضوعات پر گفتگو کریں ہلکے پھلکے انداز میں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور مختلف مہمان مختلف اوقات میں ہمارے پاس یہاں پہ سیاسی ورکرز آتے رہے اور ان سے ہماری گفتگو ہوتی رہی. معاملات کو حل کرنے میں کون کتنا سنجیدہ ہے، جیسا بھی کچھ دیر پہلے بات ہوئی کہ عوام معاملات کو اب سمجھنے لگے ہیں، اور اگر نہیں سمجھے تو اب سمجھنا شروع کر دیں کہ کون کتنا ان کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے اور ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے. رانا گلزار، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب، پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا. ڈاکٹر فوزیہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا اور ہم سے بات کی سیاسی معاملات کے حوالے سے. ایک بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بریک کے بعد ہمارے اسکیجول گیسٹ یہاں پر موجود ہوں گے اور ان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.